الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. صدق الله العظيم. اس کتاب کا نام ہے صحائف معرفت. اس میں بعض واقعات ایسے ہیں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، اور خود حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب سے بھی میں نے سنا ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے نہیں. ایسے یاد آتا ہے مجھ کو، تو مجلس میں سناتے تھے. اب یار ارادہ تھا نہیں کھولا ہے، ذہن میں آئے کہ یہ سن دوں گا. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. حضرت عمر 3 دن 3 رات گھر میں رہے، باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی ہمارے اتنے مخلص آدمی تھے، آتے تھے، وہ کیا بات نہیں آئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی بھی فکر رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لاتے تھے، پرتاپ گڑھی تھے، سب سے پہلے اپنے لوگوں کو یاد کرتے تھے، گھر گھر بھیجتے تھے کہ یاد کرتے میں آ گیا ہوں. حضرت سبھی کا معمول تھا، اس کو کیا کرتے. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھنے آئے کہ بھائی عمر کہاں ہے؟ فکر رکھنی چاہیے. نگہداشت کری نہیں گیا. جو لوگ آئے ہیں اپنے راستے پر ہیں کہ نہیں ہیں، جو کام کرنا چاہیے کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. تھانے کے بھی تھے، بہت طویل بات ہے.
3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو پوچھنے آئے کہ اپنے لوگوں کی خبر گیری رہنا چاہیے. آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں ہے؟ باہر کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ سنت ہے. یہ نہیں کہ سب اپنے ہی حقوق ادا کرائے، تمہارے اوپر بھی حقوق ہیں لوگوں کے. حضرت ہمارے بہت کہتے تھے کہ لوگ صرف لڑکوں پر باپ کے حقوق کو ظاہر کرتے ہیں، اور باپ کے حقوق کو بھی لڑکوں کو ظاہر کرو. سب باپ ہی نہیں ہیں. تم وہی دیکھو کہ ہمارے باپ کی چال میں ہے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے کہ کہاں آخر کیا بات ہے کہ عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں نہیں آئے، باہر کیوں نہیں آئے؟ چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت کیا کہ اے عمر، کیا بات ہے تمہاری؟ کیا بات ہے تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں میں تم سوئے نہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے، سب چیزیں پیش آتی ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستی کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر دوسرے مسئلے پر تھے کہ حضرت عمر کا کوفے میں سب کو معلوم ہے، اسلام بھی ہے کوفہ. تو اس وقت تو اتنے دنوں تک سوچتا رہا کہ میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک اللہ تو عزا کی پرستش کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بھی طریقہ ہے، طریقہ یہی ہے. ماشاءاللہ، اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں. سر ترجمہ میں، اے اللہ کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں گا. لات و عزا پر شرک میں مبتلا تھے اتنی ضرورت ہے، تو میں کیا جواب دوں گا. اے خدا کے رسول، کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار فرمایا اور خاموشی اختیار کی. اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پیتا پانی ہو جائے، کیوں خاموش ہو گیا؟ طلب خوف آخرت اللہ کے پیشی سے ہو. پیشی پہ جا رہا ہے، ڈپٹی تھے انسپکٹر خواجہ صاحب، ڈپٹی انسپکٹر مدارس تھے، مدارس کے جائز کے ایک اسکول میں گئے تو مدرس ماسٹر تخت سیاہ پر سمجھا رہا تھا کچھ لڑکوں کو، جیسے ہوتا ہے جو سرکاری اسکول میں بہت تخت سیاہ کا کام لیتے ہیں. مڑ کے دیکھا ڈپٹی انسپکٹر خواجہ صاحب موجود پیچھے، بے ہوش ہو گیا. اخبار میں کیا رپورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. خواجہ صاحب بہت متاثر ہوئے، حضرت تھانے سے گیا. حضرت دیکھیے سامنے، حضرت آتا جی واقعہ پیش آیا، ایک ماسٹر پڑھا رہا تھا، میں پیچھے کھڑا ہو گیا، مجھ کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. یہ کہہ کر بہت تاثر کیا کہ جب یہاں حال ہے وہاں کیا ہوگا جب اللہ کے یہاں پیشی ہوگی. اس وقت کیسے ہم لوگ کھڑے ہوں گے. تو خالد حضرت نے پوچھا کیا ایسا حال ہوا؟ کہا
اچھا حال ہے، یہ اچھا حال ہے. ہمیں کسی میں سنا انہوں نے کہا کہ ہم کو دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گیا. یہ خیال ہوا کہ جب یہاں یہ حال ہے تو وہاں کیا ہوگا، پیشی وہاں کی کیسی ہوگی. تو حضرت علی نے خواجہ سے پوچھا کہ ایسا حال ہوا؟ ہاں. تو خوش ہوئے. معلوم ہے کہ بدعت نہیں ہے، حال ثواب ثابت ہے. جو بدعت کہتے ہیں بدعتی لوگ ہیں، جو بدعت کہتے ہیں اس کو خود اصل تو یہی ہے. اصل طریق تو اصل ہے. اب وہ کیسی دیکھ روتے تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر نہیں روتے تھے. تصوف میں یہی سب چیزیں سکھائی جاتی ہے. دل کو نرم کرو ہوگا، یہ بدعت کیسے ہوگا؟ اسی سے تو شروع ہوا ہے، رونے ہی سے شروع ہوا یہ طریق. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق کے جو آداب ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. جو کیفیات مطلوب ہیں وہ آنا چاہیے. خوش ہمارے اندر بہت آتا ہے، خالی خشک نہیں ہے، تر بھی ہے. اللہ کا راستہ خشک نہیں ہے، تر بھی ہے. اس کو بھی حاصل کرو. خود بھی بہت متاثر ہوتے تھے. ایک عالم آئے دیوبند کے، ارے وہاں مونس بننے کے 10 عالم تھے، کچھ تھوڑا سا دور ہی تھے طریق سے. خود کہا انہوں نے کہ بھائی مولانا کا عجیب حال ہے. وہ حال ابھرتا ہے ان کو، آنکھوں کو آتا ہے اور وہی جلد ہو جاتا ہے. اس قطرہ جتنے بھی دیتے تاکہ اظہار نہ ہو. یہ غیر مقلد عالم کا ہے، یہ حضرت کے متعلق. پھر وہ لوگ خوش کہتے ہیں، انہوں نے ان کے تر ہونے کی تعریف کیا ہے. آگے ابھر کے آتا ہے اور یہاں آ کے ضبط کر لیتے ہیں. یہ بہت تھا حضرت کا، بہت. اللہ تعالیٰ اس طریق سے بھی ہم لوگوں کو مناسبت پیدا فرمائے، بلکہ اس طریق میں چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، سب کو مارا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو، اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا. خلوت در انجمن، خلوت انجمن میں سب لوگ ہیں. اللہ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے مستغنی. باہر کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت کیا کہ اے عمر کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے ان دنوں میں تم سوئے نہیں. حضرت عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک مجھ سے سوال کیا تو نے اتنے دنوں سے لات و عزا کی پرستش کی، بتوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ معلوم یہ بھی حال محمود ہے. گناہوں کو سوچ کر رونا محمود ہے، ثابت ہو گیا. اے خدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیان کیا، یہ کہا یہ بیکار کیوں، یہ نہیں کہا. اے خدا کا رسول کچھ آپ ہی بتلائیے کہ میں کیا جواب دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور خاموشی اختیار کی. اس صورتحال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. پہلے تو ڈرے ہوئے تھے ہی، جب حضور نے خاموشی اختیار کیا تو اور ڈر گئے، بہت معاملہ کرتا ہے. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس کا جواب کیوں نہیں دیا. اتنے میں اللہ جل شانہ امن واریوں کی طرف سے وحی آئی ہے، نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسألہ عما مضى. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں
تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. یہ بھی غریب بھائی ہے. ہم لوگ کے لیے بھی تو ہے توبہ تسلی کی بات ہے. غلطی ہو گئی، کریم ہے، بخش دے گا. آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس کا جواب کیوں نہیں دیا کہ اتنے میں اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ وَالُهُ کی طرف سے وحی آئی، نَحْنُ إِذَا صَالَحْنَا مَعَ عَبْدٍ لَمْ نَسْأَلْهُ عَمَّا مَضَىٰ. جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. واقعی ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی اسے بات ہوئی، پھر اگر وہ چھیڑتا ہے بس بات ختم ہو گئی، اب اس کو مت چھیڑو، اب آگے بڑھو. صلح مسارت ہو گئی. ہوتا ہے، آپ سبھی کو ہوتا ہے. اتنے میں اللہ جل شانہ عَمَّ نَوَالُهُ کی طرف سے وحی آئی. ترجمہ بہت اچھا ہے یہ. نَحْنُ إِذَا صَالَحْنَا مَعَ عَبْدٍ لَمْ نَسْأَلْهُ عَمَّا مَضَىٰ. ہم جب اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا. ہم لوگ ہیں. روایت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض ابتدا میں داخل زنی کرتے تھے. واقعہ سنا میں نے، لیکن اب یہ بھی کم تو نہیں تھا. یہ کتاب شاید آپ نے دی. روایت ہے کہ فضیل بن عیاض ابتدا میں داخل زنی کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام مقام، اس کے باپ کا نام، واقعہ کی تاریخ، اس شے کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے تھے. ایسی چیزیں لکھی ہوئی کام آتی، لکھی ہوئی باتیں کام آتی. جب اللہ پاک کا ان کے حال پر فضل ہوا، ڈاکہ زنی سے توبہ کر لیا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا. تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے. فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر دیا. حضرت فضیل نے حضرت فضیل نے جبکہ ڈاکو تھے، فضیل نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا. کہا جاتا ہے کہ اس اہل قافلے میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا. جب وہ اس آیت پر پہنچا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائے ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے. اب یہ سب چیز سننے سنانے کے ہے، یہ مولانا نہیں سر، نہ کوئی سننے کے لیے تیار نہ سنانے. جب وہ اس آیت پہنچا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائے ان کے قلوب اللہ پاک کے بعد. فضیل نے پکار کے کہا، وہ وقت آ گیا. ڈاکہ زنی اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئے اور اپنا مال لے جائے. اسی توبہ وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو بہانے سے بلا کر قتل کر دیں. ابھی تو مال لے لیا ہے، کہا اپنا مال لے جا تو آئیں گے، ہم قتل کر دیں گے تاکہ بالکل دعویٰ بھی نہ کر سکیں کچہری میں. بس انہوں نے الہا و زاری شروع کی اور کہا، اے مسلمانوں، میں نے اس کام سے توبہ کر لی اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا، اے فضیل، اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، مال چھوڑ دو، یہاں سے ادھر پکا چل لیا، توبہ کر لیا. میں شرمندہ ہو گیا ہوں
انہوں نے کہا اے فضیل اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، یہ مال کیا اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، ہم خود اسے اٹھا دیں گے، تمہاری موجودگی میں نہیں آئیں گے، کبھی مال لیا ہماری جان میں لے لے گے تم۔ فضیل نے کہا بہت ممکن ہے تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے اور قیامت دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ایک عام میں، اللہ کے لیے کیا توبہ کرے، توبہ کو سوال اللہ۔ اور قیامت دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے، اسی میرے سامنے آؤ۔ قافلہ والے فضیل کی اس طرح کی یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا سارا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اس پر قابل ہو گئے۔ فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا۔ بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ ان سے واپس کرتے۔ پہلے ہی سے تھے، ہدایت دیکھی بھی تھی تو یہ بھی تھی کہ لکھ لیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا۔ خوش کرنا بھی بڑی بات ہے مجھے۔ چلتے چلاتے آدمی اسی طرح عام طور سے خیال ہوتا ہے کہ بھائی تمام دشمنوں سے اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی ہے سب دے دیا۔ یہ توبہ میں لکھا جاتا ہے شرائط میں سے جو گناہ کیا اسے توبہ کرو۔ اگر مال تم پر باقی ہے تو مال کو واپس کرو، نماز باقی ہے تو اس کو ادا کرو، تب صحیح ہوگا۔ ہے نہیں لکھتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہ رہی۔ ایک دن انہوں نے رجسٹر میں دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ ایک وقت نیشاپور کے ایک یہودی سے انہوں نے 40,000 دینار چھینے تھے۔ 40,000 ابھی تو ان کی یہ رقم نہیں لوٹائی تھی اور اسے خوش نہیں کیا تھا، اسی تھا ہی نہیں، یہ بھی تھا ہی نہیں واپس کرتے۔ اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں، میں ڈاکو ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے۔ حضرت تھوڑا بیان کرتے تھے واقعے کو، لیکن اتنی تفصیل کتاب تو تھی نہیں اس وقت، لیکن سنا تھا، چاہے حضرت تھا نہیں سنا، کیسے بھی سنا ہو، مختصر بیان کرتے تھے۔ اب یہ 40,000 تھوڑے ان کو یاد تھا، جو سنا تھا میں نے مجلس میں۔ اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا کہ میں فضیل ہوں، اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے، اب میں نے ڈاکہ زدی کے توبہ کر لی، جس کا جو مال متاع میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے، لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے، خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا لے۔ دیکھیے یہ سچی توبہ، خواہ معاف کر دیں۔ یہودی نے کہا حق میرا دے، معاف دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں۔ فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے، یہ ہوا حضرت فضیل حضرت اب ہو گئے، حضرت فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے اور اس کی خدمت کرنے لگے۔ یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدی میں سے جو شخص صدق کے دل سے توبہ کرے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ سونا ہو جائے گا۔
उसने सोचा कि अब मौका है, उसका इम्तिहान क्यों न कर लिया जाए। और सच्चा तौबा, यहूदी अपने घर में गया और हमियानी को मिट्टी से पुर किया, थैली को, और एक ताक में रख दिया और बाहर आया। फुदैल से बोला, मैंने कसम खाई कि मैं तुझसे कुछ न लूंगा, लेकिन एक काम कर, मेरे घर में जा, फला ताक में मेरी एक हमियानी थैली है रखी हुई, उसे उठा ला ताकि मैं तुझसे खुश हो जाऊं। फुदैल ने उसके घर में जाकर उस ताक से वह हमियानी उठाई और लाकर यहूदी के सामने डाल दी। कुदरत का करिश्मा देखिए कि जितनी अशरफियां यहूदी से उन्होंने कभी छीनी थी, उतनी ही अशरफियां यहूदी को उसमें से मिल गई। अल्लाह के यहूदी के दिल पर इस बात का गहरा असर हुआ। उसने कहा कि तूने मेरे कुफ्र के ताबा को ईमान के ज़र खालिस से बदल दिया। सुना हो गया, कुफ्र के ताबे को ईमान के ज़र खालिस से बदल दिया। अब तो मुझे इस्लाम की दावत दी, मैं कबूल करता हूं। बेशक तुम्हारा दीन सच्चा है। उसी वक्त वो यहूदी 70 दूसरे आदमियों के साथ मुसलमान हो गया। इसका असर अब भी पड़ता है मुझे, अभी कुछ न कुछ मुसलमानों पर एतमाद गैरों को आ रहा था। एक गैर सिनाचा करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास रुपया था, किसको छो गया था, कैसी कोई सूरत थी। मेरा ख्याल है कि हम लोग थे, ये देखते रहिए बस। ये बहुत बड़ी चीज है। ये बातें अमानतें मुसलमानों को महफूज रहनी चाहिए। हुस्न ज़न ऐसी चीजों पर अब भी इत्मीनान मुसलमानों पर ज्यादा करते हैं दूसरे लोग। ये मशरबी, ये अशार उसके हसब हाल कही गई है। गर रुखे तू जे गिरिए तर गर्दत, गर रुखे तू जे गिरिए तर गर्दत, खाक अंदर कपे तू जर गर्दत। गर रुखे तू गिरिए तर, अगर तेरा चेहरा आंसुओं से तर होगा तो मिट्टी भी तुम्हारे हाथ में सोना हो जाएगी। गर जे रुखे तू गर रुखे तू गिरिए तर गर्दत, खाक अंदर कपे तू जर गर्दत। अगर तेरा रुख तेरे आंसुओं से तर हो जाए तो मिट्टी भी तेरी मुट्ठी में सोना हो जाए। अगर जवान तौबा करता है तो अल्लाह का महबूब हो जाता है। बूढ़ा अगर तौबा करता है तो वो खुदा का दोस्त होता है। जो भी तौबा करेगा तौबा कबूल होगी। जवान तौबा करता है तो अल्लाह का महबूब हो जाता है। बूढ़ा अगर तौबा करता है तो वो भी खुदा का दोस्त बन जाता है। लेकिन जवानी की तौबा अल्लाह के नज़दीक ज्यादा अजीज होती है। जवान है, जरूरत है। बहुत अच्छी किताब है। तौबा के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा अवाम के तौबा है, जो अखियार हैं, उनको अखियार करना। इस तौबा की सूरत यह है कि तमाम गुनाहों और अयूब पर आदमी नादिम हो जाए। निजामत पहली चीज ये है। हम गुनाहगार हैं।
اور مغفرت خداوندی کی طرف رخ کرے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے. دوسرا درجہ صالحین کی توبہ کا ہے جو ابرار ہیں ان کو ابرار. دوسرا درجہ صالحین کی توبہ کا ہے جو ابرار ہے. ان کی توبہ کے معنی ہیں تمام اخلاق ذمیمہ اور روش باطلہ سے اجتناب و اعراض اور صفائی قلب و باطل کو مسلسل کوشش یہ ہے. یہ توبہ کے معنی ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے تمام اخلاق ذمیمہ اور روش باطلہ سے اجتناب و اعراض اور صفائی قلب و باطن کی مسلسل کوشش. تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ. اللہ ولی. تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ کا. کس کو فکر ہے مجھ سے سب جگہ میں دنیا میں تیسرا درجہ عاشقان الہی کی توبہ کا جو ستار ہیں. ان کے نزدیک توبہ کے معنی ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے غفلت کو دل سے دور کرنا. موجود ہے یہاں بھی موجود ہے سن رہا ہے. اور غیر اللہ کے اثر سے آزاد ہو جا رہا. خدا کے رسول کا فرمان ہے إِنَّهُ لَيُغَارُ عَلَىٰ قَلْبِهِ حَتَّىٰ يَسْتَغْفِرَ اللَّهُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 70 مرة. فالتوبة الرجوع من طریق البعد إلى طریق القرب. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آ جاتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے توبہ رجوع ہے بہت دوری کے راستے سے قرب کے راستے کی طرف. یہی توبہ ہے. دور جا رہا ہے لوٹ آیا یہ توبہ. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ میں دن رات میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. کتنے لوگ ہیں؟ بڑی کمی ہے مجھے بہت کمی ہے. البتہ کبھی کبھی میرے قلب پر پردہ آ جاتا ہے. یہاں تک میں دن رات میں 70 پر توبہ کرتا ہوں. توبہ کے معنی دوری کے راستے سے قرب کے راستے پر لوٹنا ہے. توبہ حقیقت میں گناہوں پر شرمندگی کرنا. بس ہم سے تو غلطی ہوئی. توبہ حقیقت میں گناہوں پر شرمندگی کا نام ہے. چونکہ توبہ معصیت پر ندامت کا اظہار ہے. اس لیے توبہ کرنے والا جب دوبارہ گناہ پر قادر ہوتا ہے تو اس طرح توجہ نہیں کرتا. یہ توبہ عام ہے جسے ہم اخیار کی توبہ بھی کر سکتے ہیں. پہلی لیکن خاصان الہی یعنی ابرار کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا صورت ظاہر کی لذت سے باہر آ جائے اور خلوت خانہ باطن میں داخل ہو جائے. تو توبہ کن الدنیا و لذات تا در آئی در بہشت جاونا. تو دنیا اور اس کی لذتوں سے توبہ کر تاکہ بہشت جاودہ میں پہنچ جائے. لیکن محبان الہی کی توبہ جو ستار ہے اللہ پاک کی طرف جو غفار ہے رجوع عام ہے. خداوند قدوس کا فرمان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ کتاب دیا اس میں بہت تفصیل اس پہ لکھا ہے کہ ارجعی الی ربک کس کو حکم ہوا ہے؟ نفس امارہ کو نہیں ہوا ہے.
نفس لوامہ کو نہیں ہوا، نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہاں خاص طور سے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ارجعی جو کہا گیا ہے تعامل نہیں کہا گیا، نفس مطمئنہ کو کہا جائے، تب ارجعی کا لفظ سنو گے اور خدا کے دربار میں پہنچو گے. اس کتاب میں ابھی یاد نہیں آ رہا نام اس وقت. ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. عبادی پہلے ہے، حکیم مکتبات جو دیکھ ارجعی لوٹو. کہاں لوٹو؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. فادخلی فی عبادی اسی نقطہ بیان کرتے تھے، میرے بعد میں بیٹھو. جب کہیں کہا جاتا آدمی کچھ ساتھی مل جاتے ہیں پہلے تو ہے یہ جگہ ہے، انس ہو جاتا ہے اس سے. جنرل جتنے لوگ ہیں اب تو نکل چکا، اب جو دروازے جو ملیں گے تو دونوں سے ان کی مناسبت رہے گی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عباد میں داخل ہو تب جنت میں. خالی جنت خالی کھولی جاؤ گے جنت اچھا نہیں لگے گا. جو تمہارے ساتھی رہیں گے. ازواج متعلق عورتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ماں اپنے ازواج کے تم داخل ہو. ازواج کے رہنے سے ان سے رہے گا تم کو. توبہ کن الدنیا واللذات. توبہ کن الدنیا واللذاتها لا درآئی در بہشت جاوداں. دنیا اس کی لذتوں سے توبہ کر تاکہ بہشت جاوداں میں پہنچ جائے. لیکن محبان الہی کی توجہ شستار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو غفار ہے، رجوع تام ہے. یہ خالی جنت نہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو. اور وہ تمام دنیاوی اغراض اور تمام جواہر و اعراض سے اجتناب کر اور عاشقوں کی طرح اللہ کی طرف لوٹ جائے. عاشق اور پورے خلوص و خصوص کے ساتھ تمام ذنوب و عیوب سے خالی ہو جائے تاکہ تو غیر اللہ سے رہائی پائے اور اللہ پاک کے خوشنودی تک پہنچ جائے. بہت اچھی کتاب ہے. اللہ تعالی صحائف معرفت ترجمہ ساتھ قاری صاحب نے کیے ہیں. سب سیریز بنا دیتا ہوں میں ہے یہ سب. حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق صاحب حضرت شاہ العالمین شاہ عبد الرزاق ان کی کتاب. ہم لوگ تو محمد جانوی سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی بزرگ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے احوال سے، کیفیات سے، ان کے کمالات سے، ان کی جزاؤں سے باہر فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ یا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی جاری فرما. اللہ تعالیٰ اس کے سنانے والے کون ہے، چونکہ ان چیزوں کا پورا یقین بھی شاید نہیں ہے، اس بنا پر اس کی طرف توجہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر قائم دائم رکھیں اور اس کے فضیل و برکات سے مالا مال فرمائے. اور اس طریق کا حاصل یہی ہے کہ اللہ اپنے دربار میں بلا لے اس راستے کے ذریعے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.